شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا حکم دیا ہے اور آپس میں اختلاف تفرقے سے روکا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپس میں فرقوں میں مت بٹو، آپس میں پارٹیاں مت بناؤ، اور اللہ کی ذرا اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور پیار کو ڈال دیا، تو تم اللہ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، بلکہ تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح اپنی آیات کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں بھیجا وہ معاشرہ کئی دھڑوں میں، کئی طبقوں میں تقسیم تھا۔ آپس میں ایک تو بڑا جو ان کے درمیان جو وصف امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ ہم عرب ہیں، اجمیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرق کو ختم کیا۔ پھر مختلف قبائل ہیں اور قبیلوں کے ساتھ ایسی عصبیت کہ اگر قبیلہ ناحق ہے، قبیلہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی جان مال عزت کا کوئی تحفظ نہیں ہے، لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ اب جو آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہوئے تو آپ نے کیا کیا کہ کسی کو اس کی ذات کی بنیاد پر، اس کے رنگ کی بنیاد پر، یا اس کے مال و دولت، اس کے علاقے اور نسب کی بنیاد پر دوسرے پر فضیلت نہیں دی۔ یہ ہو سکتا تھا نا کہ مکہ والوں کو مدینہ والوں پر فضیلت دے دی جاتی، یا مدینہ کے لوگوں کو شام والوں پر فضیلت دے دی جاتی، لیکن آپ کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے کس طرح مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اور آج آپ دنیا کے اوپر نگاہ دوڑائیے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شان و شوکت نہیں ہے، کوئی عزت و غلبہ نہیں ہے، کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جس میدان میں آپ دیکھیں مسلمان آپ کو اس میں زوال پذیر اور پچھلی صفوں میں ہی نظر آئیں گے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دین پر عمل کرنے کا معاملہ ہو، یا دنیا داری کا معاملہ ہو۔ مطلب دنیا داری میں ہم نے کون سے جھنڈے گاڑے ہیں؟ آپ صورتحال کو دیکھیے کہ دنیا کے اندر اگر غربت کا سامنا ہے تو اس میں سب سے بڑی تعداد آپ کو مسلمانوں کی ملے گی۔ دنیا کے اندر اگر جہالت کا سامنا ہے تو اس میں بھی مسلمان آپ کو سرفہرست نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپس میں اختلاف انتشار کا معاملہ ہے، آپس میں دھڑے بازی کا، فرقے بازی کا معاملہ ہے، تو ہماری یہ امت جو ہے سابقہ امتوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ سابقہ امتیں 71 اور 72 فرقوں میں یہود و نصارہ بٹے، میری امت ان سے آگے نکلے گی۔ یہ کوئی آپ نے ترغیب نہیں دلائی کہ تم نے فرقے بنانے ہیں،
بلکہ آپ نے ایک پیش گوئی کی ہے کہ ایسا ہوگا، لہذا تم نے ان فرقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نتیجہ پھر ہمارے سامنے نکلا کہ جب ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کو ہم نے چھوڑا تو پھر کس طریقے سے دیگر اقوام ہمارے اوپر غالب آئیں۔ اب ذرا آپ حالات کو دیکھیے۔ آج کشمیر کے حوالے سے یوم سیاح کے طور پر منایا جانے والا دن وہ دن ہے کہ جس دن انڈیا نے یہاں پر اپنی فوجیں اتار کر اپنا قبضہ کیا کشمیر کے اوپر، اور آج اس بات کو 76 برس بیت چکے ہیں۔ کشمیر فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کی در اندازی ہے اس کو بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ بیت چکا ہے، لیکن یہ جو ہمارے 60 کے قریب مسلم ممالک اور 180 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی کیا بگاڑ لی ہے؟ اور بھائی وجہ کیا، سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ عربوں نے جنگیں کی اسرائیل کے خلاف لیکن کامیابی نہیں مل سکی، اور بھائی سوچئے کیا وجہ تھی، کیا غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمنوں کے سامنے نہیں ٹک پا رہے۔ ہر محاذ کے اوپر وہ ظلم اور بربریت کے وہ مثالیں ہمارے سامنے رقم کر چھوڑتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے مسلمانوں کو توجہ دلائی، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کے لیے کہ مسلمانوں دیکھو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں جو صرف میرے انفرادی نہیں ہیں بلکہ اجتماعی پورے معاشرے کے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے مسائل ہیں، ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو محترم بھائیوں آپس میں اتفاق اور اتحاد کو فروغ دینا ہوگا، وگرنہ صورتحال 22 کے قریب عرب ممالک کے سینے میں بیٹھ کر اسرائیل کی یہ ہمت ہو کہ وہ فلسطینیوں پر اس طریقے سے ظلم ڈھائے، وجہ کیا ہے کہ آپس میں کوئی اتحاد کی فضا ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع کا شکار نہ ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا یہ ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سر فہرست یہ بات دیکھیے کہ اگر ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد نہیں ہے تو پھر اس کا پوری امت کو نقصان ہوتا ہے، صرف کسی کی ذات کو نہیں ہے بلکہ پوری امت کو اس کا نقصان ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں مختلف فضائل بیان کی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال کہ جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاشرے میں رہتا ہے تو لوگوں سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اور ان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اگر اس کو تکلیف ملتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مومن اس مومن سے کہیں بہتر ہے کہ جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، مطلب لوگوں سے ملنا جلنا ہی نہیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد کی کوئی فضا ہی نہیں ہے، تو آپ نے ایسے مومن کو بہتر قرار دیا کہ جو معاشرے کے اندر اتفاق اور بھائی چارے کا سبب بنتا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو 27 گنا افضل قرار دیا گیا ہے انفرادی نماز سے؟ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے جماعت کی فضیلت 25 گنا یا 27 گنا بتائی ہے اس کا اجر و ثواب۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اجتماعیت ہے، آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک اجتماعیت کا تصور یہاں پر۔
پھر ایک ہفتے کے بعد یہ جمعے کا اجتماع، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے میل جول رکھیں، ایک دوسرے کے حالات کا علم ہو۔ روزے کا حکم دیا، سحر اور افطار کا وقت ایک ہی متعین کیا کہ تاکہ لوگوں کے اندر ایک اجتماعیت کا احساس پیدا ہو کہ سب لوگ ایک ہی وقت میں روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں افطار کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حج جیسی عبادت کہ سب مسلمان جو اس عبادت کے لیے آتے ہیں ایک ہی لباس کے اندر، کوئی رنگ کا، کوئی نسب کا، کوئی ذات پات کا کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی طریقے سے سب عبادت سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس کو گوا دیا۔ ہم تو ذاتوں کی بنیاد پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہم تو ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے رشتے نہیں کرتے کہ فلاں میری ذات سے نہیں تعلق۔ اور بھائی کیا اسلام نے یہ تعلیم دی ہے؟ اور ہمارے یہاں صورتحال آپ دیکھ لیں، مذہب کے نام پر کس طرح آپس میں تقسیم در تقسیم، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ حنفی، یہ حنبلی، یہ مالکی، یہ شافعی۔ اور ہماری یہ تقسیم کا نتیجہ کیا ہے کہ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اور مولانا ابو الکلام آزاد کی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے سابقہ صدیوں میں اتنے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا ہمارے اسلاف نے کہ جتنا ہم نے اس صدی میں لوگوں کو کافر بنا دی ہے۔ تو اسلام وحدت، اتحاد کا درس دیتا ہے، لیکن یہ اتحاد یاد رکھیے گا کسی غلط چیز پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ کسی غلط عقیدے کے اوپر لوگوں کو کہیں کہ جی اس کے اوپر لوگ اکٹھے ہو جائیں، نہیں۔ اتحاد کی بنیاد وہ ہے کتاب و سنت۔ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سب مسلمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب مسلمان قرآن مجید کو مانتے ہیں، نبی کریم کی حدیث کو مانتے ہیں۔ تو جن چیزوں کے اوپر ہمارا اتفاق ہے ہم کیوں نہ ان کے اوپر متحد ہو جائیں۔ سب مسلمان ہی کہتے ہیں بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، تو بھائی اللہ کی عبادت میں پھر کسی غیر کی شرکت گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت یہ منظر کھینچا کہ کس انداز سے مسلمان آپس میں تقسیم ہیں، جبکہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ سب چیزیں ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہیں، لیکن ہم آپس میں متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو بت ہم نے اپنے دماغوں کے اندر سجائے ہوئے ہیں نا، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم نے سب کو رشتہ اسلام کے ذریعے جوڑا، لیکن آج ہم لوگوں کو اسی اسلام سے دور کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا شمار بطور ایک کامل مسلمان ہو، جب ہمیں موت آئے نا، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حالت ایمان میں مروں۔ تو بھائی اگر حالت ایمان آپ کی کامل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامل ہونی چاہیے، تو پھر حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تر المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم۔ جو مومن ہے نا، صحیح مومن، اس کی مثال کیسی ہے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت، رحمت اور محبت میں کیسے ہیں؟ جیسے ایک جسم ہے۔ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان آپس میں مسلک کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، جو مسلمان آپس میں سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہے ہیں، جو مسلمان آپس میں ذات پات کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، اور جو مسلمان آپس میں پنجابی، سندھی کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، کیا آپ ان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے؟ آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ دشمن کو ہمارا ذرا خوف نہیں ہے۔
اور یہ جو قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، جب اختلاف ہوگا تمہارے درمیان اس کا نقصان کیا ہوگا کہ تم بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے دل سے تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ اور یہی نتیجہ نکلا۔ دشمن نے کیا کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر عمل کیا۔ ہمارے یہ جتنے آپ کو 57-58 ممالک نظر آتے ہیں، کیا خیال ہے ان کے اندر اتحاد کس فضا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمیں مختلف یہ جغرافیائی لکیریں کھینچ کر تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ آج بدقسمتی ہے کہ یورپی یونین تو موجود ہے، آپ یورپ کے کسی ملک کا سفر اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو بغیر ویزے کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک مسلمان ملک سے دوسرے مسلمان ملک میں بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اللہ اکبر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آج مذہب ہمیں آپس میں جوڑنے والا، لیکن اسی کی بنیاد پر ہم دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا؟ دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک گھر کی مثال ہے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، مطلب کہ لیکن اس کے باوجود ہم سیر نہیں ہوتے، ہماری بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بہت کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید کہ تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم مل کر کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت دے دے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے نا کہ وحدت کا، اتحاد اور اتفاق کا کیا فائدہ ہے۔ آج اگر ایک محلے کے اندر گھر کے افراد آپس میں لڑ رہے ہو تو محلے والوں کے نزدیک اس گھر کی، اس خاندان کی کوئی خاص وقت نہیں ہوتی، تو کیا خیال ہے مسلمان آپس میں باہم دستوں گریباں ہوں تو کیا کافروں کے دلوں میں ہمارا کوئی روب، کوئی ان کو خوف ہوگا ہم سے؟ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو فضائل بیان کیے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس عمل کی کہ جس کے ذریعے انسان نماز، زکوٰۃ اور اسی طرح روزے سے بڑھ کر اجر کو پا سکتا ہے، اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنا، فساد کو نہیں بلکہ اصلاح کو، آپس میں اتفاق اور اتحاد کو پروموٹ کرنا۔ یہ ہے محترم بھائیوں آج ہمارے کامیابی کا راز کہ جس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ تو خدا را دیکھیے، اہل کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے قرآن مجید میں۔ پیغمبر اہل کتاب سے کہیے کہ جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان قدر مشترک ہے تم اس کی طرف آ جاؤ، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اچھا بھی اہل کتاب قدر مشترک کی طرف آ جائیں تو ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم آپس میں مسلمان قدر مشترک کے اوپر جمع ہو جائیں، کلمہ صبر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اور اس کے رسول کو سب مانتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے؟ قرآن اور حدیث سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بزرگوں کے اقوال ہمارے قرآن اور حدیث سے زیادہ مقدم ہو جاتے ہیں؟
اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں نا ہم سب نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے کعبہ کی طرف، کیوں سب کا رخ ہوتا ہے؟ کسی کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف، دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں ہوتا، سب ایک ہی رخ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ سب کا مرکز ایک ہے، سب نے رخ ایک کی طرف ہی کرنا ہے، تو سب کا جو رخ ہے وہ درست ہو گیا، ایک ہی سمت میں ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد ہو تو ان شخصیات کے اوپر اتفاق کر لیں، ان شخصیات کو اپنے لیے کافی سمجھ لیں کہ جو ہم سب جن کو مانتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ شیطان کو سب سے جو محبوب چیز ہے نا، سب سے محبوب وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا عرش پانی کے اوپر لگاتا ہے اور اس کے چیلے اس کو آ کر رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا۔ تو شیطان آگے سے اس کے ریمارکس کیا ہوتے ہیں کہ تم نے بھلا کے کام کیے۔ پھر ایک اس کا چیلا آ کر اس کو کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تفریق کروا دی، ان کو علیحدہ کر دیا۔ تو وہ اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے کہ ہاں تم نے یہ بڑا اچھا اور زبردست کام کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم رکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کے مطابق ہمیں غلبہ بھی ملے گا۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دنیا کے اندر غلبہ بھی ہوگا، کفار کے اوپر دبدبہ بھی ہوگا، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر سکے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو سیاسی طور پر ہم اختلافات کا شکار ہیں، آج ہمارے یہ ملک کے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ آپ آپس میں اپنی پارٹی اس کی محبت کے اندر اتنے گھر جائیں کہ آپ باہم ٹوٹ پھوٹ کا اور ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کا جو ہے وہ نشتر چلانے لگ جائے؟ اللہ رب العالمین ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری عوام کو سمجھ عطا کرے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہنے والے بن جائیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ چمٹنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔